میں گزارش کروں گا جناب حسیب علی شوکت صاحب سے کہ وہ آ کر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بہت بلند ہے۔ بھائی جی مائک کی آواز تھوڑی کھولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ صلوات مل کے بلند آواز سے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کی یہ حاضری سخی حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ آمین ضرور کرنا۔ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں آخری شہنشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کرو۔ بچ اجازت ہے؟ بالکل مختصر صدرانیہ، کوئی ذاکری نہیں منوانی۔ جس اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہو، جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے، تھوڑا سا بیدار ہونا ہے۔ جتنے حاضر بیٹھے ہو، کوئی بندہ اپنی مرضی سے بادشاہ جی نہ صفحہ اعضاء پہ آ سکتا ہے، نہ بانی کی مرضی سے آ سکتا ہے، نہ ذاکر کی مرضی سے آ سکتا ہے۔ کس کی مرضی سے بندہ مجلس میں آتا ہے؟ جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے، فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مالک سلامت رکھے آپ کو، آل محمد کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے، شاہد صاحب قافیہ دیکھنا آپ نے، فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے، اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے، سانسوں میں کئی دن تک اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ حیدری، یا علی، یا علی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے، فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے، اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے، سانسوں میں کئی دن تک اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے۔ سانسوں بالخصوص بچری دعا چاہیے اس مصرے پہ، سانسوں میں کئی دن تک اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا۔ جسے مصرع پہنچے بھائی بولے میرے ساتھ، میں سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا، جب بچپن میں پیغمبر کے کاندھے کی سواری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہو، آباد رہو، مہربانی۔ جی حیدری، سلامت رہو، آباد رہو، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ میں سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ۔ یاد کرو عید کا دن، مدینے کی گلیاں، محمد کے شانے، حسین کے قدم۔ توجہ نہیں کر رہے آپ۔ عید کا دن، مدینے کی گلیاں، محمد کے شانے، حسین کے قدم۔ حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے۔ دو علماء کی موجودگی ہے، تائید کرنی ہے آپ نے۔ حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے۔ نانا اب دائیں چلیں، نانا اب بائیں چلیں، نانا اب آگے چلیں، نانا اب پیچھے چلیں، نانا اب آمنے چلیں، نانا اب سامنے چلیں۔ نانا جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں، جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں۔ کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں، جسے
بلایا تھا اس کے گھر چلیں. حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے. عرش کی بلندیوں پر جبریل نے فرشتوں کو اکٹھا کر لیا. اس نے کہا اللہ کے ملائک تمہیں نیا منظر دکھاؤں. فرشتوں نے کہا کون سا؟ اس نے کہا وہ سامنے دیکھو مدینہ کی گلیوں میں محمد کے شانوں پہ حسین کے قدم ہیں. کوئی تو بولے گا نا, کوئی تو بولے گا. مدینہ کی گلیوں میں بھائی صاحب, مدینہ کی گلیوں میں محمد کے شانوں پہ حسین کے قدم ہے. فرشتوں نے کہا جبریل یہ بات ٹھیک ہے, تو ہمارا استاد ہے, ہمارا سردار ہے, لیکن ہمارا وقت ضائع نہ کر. تو نے کہا تھا نیا منظر دکھاؤں گا, یہ کوئی نیا منظر ہے, یہ کوئی نیا منظر ہے. اس نے کہا آج سے پہلے آپ نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, فتح مکہ کے موقع پہ محمد کے شانوں پہ علی کے قدم تھے, آج حسین کے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, مالک سلامت ہے. فتح مکہ کے موقع پہ محمد کے شانوں پہ علی کے قدم تھے, آج حسین کی. فرق تو کوئی نہیں, وہ باپ تھا, یہ بیٹا ہے, وہ پدر تھا, یہ پسر ہے, وہ شجر تھا, یہ ثمر ہے, وہ بھی امام, یہ بھی امام, وہ بھی معصوم, یہ بھی معصوم, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی, وہ بھی حجت, یہ بھی حجت, وہ بھی چنا ہوا, یہ بھی چنا ہوا, وہ بھی بھیجا ہوا, یہ بھی بھیجا ہوا, وہ بھی اولی الامر, یہ بھی اولی الامر. تو کہتا ہے نیا منظر ہے. اس نے کہا منظر نیا ہے, تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. جس بلندی کے تصور کو نہ پائے مرسل, جس بلندی کے تصور کو نہ پائے مرسل, کاتب منصب تقدیر وہاں جا پہنچا, اور جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم, آج بچپن میں ہی شبیر وہاں جا پہنچا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سلامت رہو, آباد رہو, مل کے حیدری. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. مالک سلامت رکھے آپ کو, جیو سدا آباد رہو. کافی پڑھنے والے ہیں, وقت مختصر ہے. حسین کی لاش کے ساتھ وعدہ کیا علی کی بیٹی نے. بس صرف ایک وعدہ پڑھنا ہے اور نوکری تمام. حسین میں جا رہی ہوں شام, معاف کرنا اگر چوٹ لگے تو. حسین میں جا رہی ہوں شام, شام کا بے غیرت ماحول بھی دیکھ, میری فوج بھی دیکھ. ہائے حسین, ہائے حسین, کدا نہ رہو دیاں دا پردہ بننے. شام کا ماحول بھی دیکھ, میری فوج بھی دیکھ. لیکن حسین میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں, واپس اس وقت آؤں گی جب یزید جیسا بھی مان جائے گا حسین زندہ باد ہے. ہائے حسین, ہائے حسین. 2.25 سال لگے ہیں, قدیم زادار بیٹھے ہو, 2.25 سال لگے ہیں علی کی بیٹی کو حسین منوانے میں. 2.25 سال. بادشاہ جی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ہائے نہیں کی. خرچہ دیکھو علی کی بیٹی کا. حسین کو اللہ منوانے میں 1 دن لگا ہے, علی کی بیٹی کو حسین منوانے میں 2.25 سال لگے. ہائے حسین, ہائے حسین. اجرکم من السیدہ, بی بی آپ کی دھاڑے قبول فرمائے. 2.25 سال کے بعد آپ کا اور میرا خون رونے والا امام پھپھی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن. اس جملے کو محسوس کرنا آپ نے. اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن. سر اٹھایا علی کی بیٹی نے, بیمار بیٹے کی طرف دیکھ کے. علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے سجاد انصاف سے بتا, میں کوئی وطن کے قابل رہ گئی ہوں؟ ہائے سجاد میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے. سجاد میں جھولی بھر کے لے آئی تھی, مجھے تو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں بچا. ہائے حسین, ہائے حسین. سجاد میری جھولی خالی ہو گئی ہے, میں نے وطن جا کے کیا کرنا ہے؟ اماں یزید کہتے جاؤ وطن. اچھا سجاد, پھر میں شام کی فاتح ہوں. فاتح اپنی شرطیں منواتی ہیں, میری شرطیں پوری کریں. اماں کون سی شرط؟ آوازی میری پہلی شرط میری ماں زہرا کی چادر واپس کرے. ہائے بڑی پیاری تھی علی کی بیٹی کو چادر. میری پہلی شرط میری ماں زہرا کی چادر واپس کرے, حسین کا کرتا واپس کرے, بشیر مہاری دے, حسین کی مجلس کے لیے علیحدہ مکان دے. باقی سجاد یہ بیویاں بیٹھی ہیں, جس کا جو سامان ہے وہ خود بتائے. لوٹ کے مال کی فہرست بنا کے خون رونے والا امام اس کے دربار میں آیا. یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, دیکھ کے کہتا ہے کیا کہتی ہے علی کی بیٹی؟ سجاد فرماتے ہیں جاتی ہے وطن تو جاؤ. سجاد فرماتے ہیں لوٹ کا مال مانگتی ہے, پتھر دل بندے کا میزامن نہیں, لوٹ کا مال مانگتی ہے. میرے وطن والوں جتنا بڑا ظالم تھا نا, دیکھ کے کہتا ہے لوٹ کا مال جو مانگتے ہو لوٹنے والا کوئی ایک تھا.
مجھے کیا پتا چادر کس کے پاس ہے، کرتا کس کے پاس ہے۔ سجاد فرماتے تو نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں نا بلا تشبیہ۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا جا لوٹ کے مال کی گٹھری لے آ۔ لوٹ کے مال کی گٹھری اٹھا کے خون رونے والا امام زندان میں آیا، پھپھی کے سامنے بیٹھ کے سجاد فرماتے اماں یہ تیری ماں زہرا کی چادر ہے، اماں یہ تیرے حسین کا کرتا ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے۔ جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے۔ ماتمیوں ایک چیز سجاد کے پاس بچ گئی، دیتا کسی کو نہیں، جلدی سے اٹھا کے ابا کے دامن میں ڈالی۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے سجاد چھپاتا کیا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ آواز ہے اماں یہ چادر نہیں، یہ کرتا نہیں، یہ کسی بی بی کا سامان نہیں۔ آواز ہے سجاد پھر کیا ہے؟ آواز ہے اماں یہ اس کے در ہے جو شمر کے تماچوں سے مر گئی ہے، اماں جسے شمر تماچے مارتا رہا، اماں جو ہر موڑ پہ کہتی رہی او سجاد میں یتیم ہو گئی، او سجاد میں بے وارث ہوں۔